السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جائیں. اچھا، نائلہ ملاحت شیخ تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Nun folgt die deutsche Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse aus der Sura Al-Imran, Vers 103 bis 105. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht, außer ihr seid Gott ergeben. Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs und seid nicht zwieträchtig. Und gedenket der Huld Allahs gegen euch, als ihr Feinde waret. Alsdann fügte er eure Herzen so in Liebe zusammen, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Ihr waret am Rande einer Feuergrube und er bewahrte euch davor. Also macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet seiet. Es sollte unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Rechten auffordert und das Gute gebietet und das Böse verwehrt. Diese allein sollen Erfolg haben. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ملیہ شکیل ترجمہ اردو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 105 کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بابا رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو. اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو.
اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، بار احمد نظم۔ حضور، پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، سب کا وہی سہارا، رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی پیارا، دلبر وہی ہمارا، اس بن نہیں گزارا، غیر اس کے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی۔ یا رب ہے تیرا احسان، میں تیرے در پہ قربان، تو نے دیا ہے ایمان، تو ہر زمانے گباں، تیرا کرم ہے ہر آن، تو ہے رحیم و رحمان، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی۔ اے دوستو پیارو، عقبا کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، اب کون یہاں بیٹھا ہے؟ سیکٹری ناصرات ہیں یا صدر لجنہ ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور، صدر لجنہ اور نیشنل سیکرٹری ناصرات بھی شامل ہیں۔ آپ کون ہیں؟ صدر لجنہ۔ نئی صدر لجنہ بنی ہے، ماشاءاللہ، جی پیارے حضور۔ کمال ہو گیا۔ اور آپ کے لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہے؟ نہ لیفٹ سائڈ پہ جی یہ نیشنل سیکرٹری
اثرات ہیں جی اچھا بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھے کہاں ہوئے ہیں آپ لوگ؟ مائی مارک میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پہلے جلسہ سالانہ ہوا کرتا تھا، مانہائم میں. مانہائم میں وہاں جگہ لیے جا کے؟ ہاں جی. میں سمجھا شاید آپ کی جماعت کی کوئی جگہ ہے. میں کہا بڑی خوبصورت جگہ بنا لی ہے جماعت نے. بس دعا کی درخواست ہے حضور اقدس کہ کوئی انشاءاللہ ایسی جگہ مل جائے جہاں پھر ہم اپنے پروگرام سر انجام دے سکیں. وہ بیت العافیت ملا تھا، اس کو آپ نے ٹھیک ہی نہیں کر چک رہے ابھی تک. جی پیارے حضور، وہ اس کے کچھ ہی اب رہتے ہیں آخر تک، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال مراحل لمبے ہوتے جا رہے ہیں. اچھا بس دعا کی درخواست. چلو پھر آگے کون ہے؟ جی پیارے حضور، آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ بچیاں سوالات کر لیں. ٹھیک ہے، کرو پوچھو. بیٹھ جائیں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام فضا ربانی ہے. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا. تو میرا سوال ہے پھر ہمیں تفاسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آسان بنا دیا ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ آسان ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جو بعض کھلی باتیں ہیں، جو ظاہری احکامات دیے ہیں، وہ بڑے آسان دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحتیں جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. جو انسان کے جو قوا ہیں، جو انسان کی طاقتیں ہیں، جو انسان کی دماغی حالت ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، یہ غلط ہے. ہاں، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، تمہیں مشکل لگتا ہے، تو اس کے لیے پھر تفسیر موجود ہے. مفسرین نے اس کی آسان تفسیر کر کے تمہیں سمجھا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھایا دیا کہ جو پاک صاف لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں. ہر ایک. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ظالم ہیں وہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے، اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی. مومن جو ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور ظالموں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ان کو نقصان ہی ہوگا اس کا پڑھنے کا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہے، دوسری طرف کہتا ہے اس کا نقصان ہے. فائدہ کس کو ہے؟ جو مومن ہے. نقصان کس کو ہے؟ جو کافر ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں ایسے جن پہ عمل ایک انسان کر سکتا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے پیدائش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مقصد پیدائش جو ہے عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا عبادت کا، وہ ایسی مشکل نہیں کہ آدمی کر نہ سکے. کہاں 50 نمازوں سے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہنا، پھر ان کو آسان کرتے 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 5 نمازوں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو آسانی ہو گئی نا تمہارے لیے. اور 5 وقت ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے، انسانی طبیعت کے لحاظ سے، روزمرہ کے وقت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور پھر اس کا قرب پائے. تو یہ مطلب ہے انسان کا آسان بنانے کا. یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل کرنا مشکل نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے بہت مشکل ہے. ہاں، جو مومن ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو کافر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. جو مومن ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو کافر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ جی چلو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور، میرا نام تبینہ احمد ہے، میرے پاپا کا نام ملک نوید احمد ہے، اور میں جماعت اوسنا برگ سے ہوں. حضور، میں اپنے اسکول کے ہر امتحان پر بسم اللہ لکھتی ہوں. ذرا آہستہ بولو، تو گاڑی ٹرین لیٹ ہو رہی ہے تمہاری، جلدی جلدی بول رہی ہو، آہستہ بولو. اگر استاد بسم اللہ کو کاٹ لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتی ہو تم؟ میں اپنے ہر اسکول کے امتحان پر بسم اللہ لکھتی ہوں. اگر استاد بسم اللہ کو کاٹ دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بات یہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے. تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو دل میں, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں دے دے گا, شک نہ لکھو. اور اگر تم نے لکھ دیا ہے اور استاد کہتا ہے کہ نہیں لکھنا, تو پھر فائدہ کوئی نہیں بلا وجہ استاد سے ٹکر لینے کی. تمہارے دل میں جو ہے ایمان, تمہارے دل کا مضبوط ہے, تو تمہارے دل میں تم نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں, انشاءاللہ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کام شروع کرنے سے پہلے کہا کرو کہ لکھا کرو تو پھر یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا انشاءاللہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو پھر یہ میرا کام میں انشاءاللہ یہ کر لوں گی. ٹھیک ہے, تو وہاں لکھنے کا تو حکم نہیں ہے, صرف دل میں کہنے کا حکم ہے اور دماغ میں سوچنے کا حکم ہے. تو دل میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنا پرچہ حل کر لیا کرو. اور اگر تم نے لکھ دیا ہے اور قانوناً منع نہیں ہے اور پھر استاد کاٹ جاتا ہے تو اس کی مرضی, اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتی. کیا کہہ سکتی ہو؟ خاموشی سے بیٹھو, تم نے اپنی نیت پوری کر لی. ٹھیک ہے, اس لیے بہتر یہ ہے, کٹوانے سے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے لکھو. بلکہ ہر پرچہ شروع کرنے سے پہلے پوری سورہ فاتحہ پڑھا کرو. ہاں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پوری سورہ فاتحہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے. حضور میری دادی امی اور میرے دادا ابو کے لیے دعا کی درخواست ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل کرے. جی چلو پھر بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور پر نور. وعلیکم السلام. میرا نام صدیقہ بلال ہے اور میرا سوال ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ ہمیں غیر مسلم لوگوں کے قبرستان میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھنی چاہیے یا صرف مسلمان کے قبرستان میں داخل ہوتے ہیں؟ آج کل تو تمہارے قبرستان جو ہیں سارے ایک جگہ ہی ہیں. جہاں عیسائیوں کے قبریں ہیں وہیں ساتھ ہی احمدیوں کو بھی کچھ تھوڑا سا قبرستان کا, مسلمانوں کو قبرستان کی جگہ ملی ہوئی ہے. جو مین گیٹ میں داخل ہو جاؤ گے ہیں, تو تم اگر مین گیٹ میں داخل ہوتے دعا پڑھو تو تم تو احمدیوں کے لیے پڑھ رہے ہوگے. باقی جو لوگ مشرک ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے اور جن کی لاشیں جلائی نہیں جاتی اور دفنائی جاتی ہیں, وہ بھی وہاں دفن ہیں. ان کو تم نے کیا اللہ تعالیٰ کا سلامتی پہنچانی, وہ تو مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ تو مشرکوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا نا کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا. تو اصل چیز یہی ہے کہ جو تمہارے اپنے مسلمان ہیں, تم جو ایک جنرل دعا کرتی ہو مین گیٹ سے داخل ہوتے, باقی وہ اس دعا کو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے, تم نے تو نہیں پہنچانا نا. تم تو نیت یہ کر رہی ہو کہ جو نیک لوگ یہاں دفن ہیں ان تک میرا سلام پہنچ جائے. اور جب قریب جاؤ اپنے قبرستان کے تو دوبارہ سلام کہہ دو, تاکہ وہ جو قبرستان میں جہاں تمہارا حصہ ہے پورشن احمدیوں کا یا مسلمانوں کے قبرستان کا, وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلام پہنچا دے. ٹھیک ہے, چلو السلام علیکم. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عطیت الوکیل ہے اور میرا سوال ہے کہ عورتیں امام بن سکتی ہیں؟ عورتوں کی امام بن سکتی ہیں, بشک نیچے کر لو. عورتوں کی امام بن سکتی ہیں, مردوں کی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم اگر مسلمان ہیں, پکے مسلمان ہیں, قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہیں, تو پھر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ امام بنے گا, اور اگر عورتیں ہوں, ایسی مجبوری ہو, تو پھر عورت امام بن سکتی ہے, ہاں عورتیں ہوں صرف. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جب نمازیں ہوتی ہیں, بعض فنکشن ہوتے ہیں, تو عورتیں نمازیں پڑھا لیتی ہیں. ربا میں مجھے یاد ہے پرانے زمانے میں جب ساؤنڈ سسٹم پوری طرح اچھا نہیں تھا, تو جو جلسہ ہوا کرتا تھا, جو لجنہ کی مارکی میں جو جلسہ ہوتا تھا, اس میں وہاں زور اثر کی نمازیں عورتیں پڑھایا کرتی تھیں باجماعت عورتوں کو, مردوں کے حصے سے آواز مانی جاتی تھی.
ٹھیک ہے نا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر حضور، میرا نام حدیقہ ناصر ہے اور میں جماعت خوف سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے 3 تنظیمیں ہیں، افطال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ. عورتوں کی صرف 2 تنظیمیں کیوں ہیں؟ مردوں کے 3 تنظیمیں ہیں، عورتوں کی 2 ہیں، اطفال اور خدام اور انصار. ٹھیک ہے. اور عورتوں کی ناصرات 15 سال تک اور اس کے بعد لجنا. ٹھیک ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم نے 40 سال سے اوپر بڑا ہونا ہی نہیں تو تنظیم کس طرح بنائیں. کہ وہ کہتی ہیں ہم کوئی بوڑھی ہو گئی ہیں. کسی عورت کو تم کہو بوڑھی ہو گئی تو مانے گی؟ تمہیں اعتبار سے لڑنے لگ جائے گی. ہیں؟ اس لیے عورتوں کی نفسیات کے مطابق عورتوں کی تنظیمیں بنائی گئی ہیں. اور اس میں لجنہ میں ایک اس لفظ میں جو تو صحیح طرح حق ادا کرنے والی ہیں جماعتی خدمت کا، وہ لجنہ کے کام میں آ جاتی ہیں. اور خدام میں کیونکہ 40 سال کی عمر تک 15 سے 40 سال کی عمر تک ایک نوجوانی خدام کی ایک اور عمر ہوتی ہے، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں عورتوں سے. عورتوں کی ایکٹیویٹیز ایک وقت میں جا کے ایک ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ گھر کو سنبھالنا ٹھیک ہے، عورتیں بھی ایسی ہیں جو کام کرنے والی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، دوسرے کام بھی کرتی ہیں، لیکن عموماً جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کا گھر سنبھالنا ہی کام رہ جاتا ہے. وہ عورت چاہے وہ 25 سال کی عورت ہے، 20 سال کی، چاہے وہ 50 سال کی، اس کا ایک ہی کام تقریباً بنتا ہے ملتا جلتا. اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ان کو ایک گروپ شمار کیا گیا ہے. اور مردوں میں کیونکہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، 40 سال تک ان کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی ہیں خدام کی، اس کے بعد اور مختلف ہو جاتی ہیں. پھر جو سوچ میں فرق ہے، عورت جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے جلدی، اور اس کی سوچ اور بڑی کی سوچ تقریباً ملتی جلتی ہیں. مردوں کی جو سوچ ہے بڑھاپے میں جا کے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو 3 کیٹیگری اس لیے بنائیں کہ مختلف مردوں کو زیادہ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، اور عورتوں سے یہ بھی امید رکھی گئی ہے کہ یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں سے یہ امید رکھی گئی ہے کہ وہ چاہے 25 سال کی ہو یا 50 سال کی ہو، وہ اسی طرح ایکٹیو ہو کے کام کرے گی لجنہ کا جو کام کرنے والی ہے، جس طرح ایک 25 سال والی کر رہی ہے. اور اس لیے فرق نہیں رکھا. تو حضرت مسلم موعود نے جب بنائی تھی تنظیمیں، ایک تو اس لیے بنائی تھیں تاکہ مرد جو ہیں نوجوانوں کا ایک طبقہ علیحدہ رکھا جائے، ان سے زیادہ کام لیا جائے. اور مردوں سے بعض کام ایسے لیے جاتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں، جو انصار کی عمر میں پہنچ کے انسان نہیں کر سکتا. اس لیے بھی ایک فرق شاید رکھا ہو. عورتوں کی جو کام کی نوعیت ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، وہ کر سکتی ہیں، چاہے وہ 25 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، یا 45 سال کی یا 50 سال کی. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. باقی یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کی عمروں کو پتہ نہیں لگتا، نہیں تو پتہ لگ جائے گا کون اور 40 سال کی ہوگی، پھر بھی پریشان ہوتی رہو گی. ٹھیک ہے. چلو. السلام علیکم پیر حضور. میرا نام صدیقہ احمد اور میرا سوال ہے کہ آج کل ہم جنس اور لیسبین کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے. میرے کلاس فیلوز اس بارے میں میری رائے پوچھتی ہیں. تو جن لوگوں کا مذہب نہیں، ان کو میں کیا دلیل دے سکتی ہوں؟ جن لوگوں کا مذہب نہیں ہے ان سے کہو کہ فطرت تو ہے نا، لا آف نیچر کیا ہے، قانون قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں کیا رکھا ہے. فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے، بلا ماشاء اللہ ہر جانور کی فطرت میں یہی ہے کہ وہ اپنی اپوزٹ سیکس کے ساتھ ہی تعلق قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جنس ایک سیکس میں تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا. تو جانوروں کی فطرت بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے انسان کی وہ یہی ہے کہ جو اپوزٹ سیکس ہے اس سے تعلق قائم ہوں. نہ یہ کہ دوسرے یہ کہ ان سے کہو کہ تم لوگ
مذہب کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, اس لیے تمہارے نزدیک یہ جو سیکس ہے صرف یہ ایک دنیاوی جو ہے ایک خواہشات کی وہ ہے اس کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا مقصد صرف جانوروں کی طرح کھانا پینا سونا اور جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے, بلکہ تمہارا مقصد بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا ہے, تم اس کو استعمال کرو, تم اس کو سوچو اور اس کو استعمال کر کے تم دنیا کے فائدے کے لیے کام کرو, انسانوں کے فائدے کے لیے بھی کرو اور دوسری مخلوق کے فائدے کے لیے بھی کرو. اب انسان ہی ہے جس میں انسانوں کے ڈاکٹر بھی بنتے ہیں اور ویٹنری ڈاکٹر بھی بنتے ہیں, جانوروں کے ڈاکٹر بھی بنتے ہیں. انسان ہی ہے جو انسانوں کی بہبود کے لیے بھی اور بہتری کے لیے سوچتے ہیں اور جانوروں کی بہتری کے لیے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی جانور اس طرح نہیں کرتا. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز طریقہ رکھا ہے اس کو اختیار کیا جائے, ٹھیک ہے. اور قانون فطرت بھی یہی بتاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس نے بات کر دوسری ان سے کہو کہ ہمارا ایک مقصد ہے, تم لوگ تو صرف دنیاوی لذت چاہتے ہو, دنیاوی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو, دنیاوی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو, لیکن انسان کی زندگی کا یہ مقصد اگر ہو تو پھر اس میں اور ایک عام جانور میں کیا فرق ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ عام جانور پھر بھی اپنے جائز ضرور اگر یہ پوری کرتا ہے جنسی خواہشات تو وہ ایک وقت میں کرتا ہے اور اپنے اپوزٹ سیکس سے کرتا ہے. اور تم لوگ اچھے اشرف المخلوقات ہو, سب سے بہتر مخلوق ہو اللہ میاں کی, کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جائز چیز کیا ہے اور ناجائز چیز کیا ہے. تو تم لوگوں کی خواہشات صرف دنیاوی خواہشات ہو گئی ہیں. اب تم نے اگر نہیں ماننا تو نہ مانو, ہم زبردستی تو تمہیں منوا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام شرین شاہ ہے. میرا سوال ہے, اگر ہم خدا کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتے جن کو ہم جانتے ہیں تو اس کی دنیا اور آخرت میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے حکم ہیں, ان کو تم بجا لاؤ, یہ میری باتیں ہیں جن سے بچ کے رہو, ٹھیک ہے. یہ میرے احکام ہیں کرنے والے اور یہ میرے حکم ہیں نہ کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں ثواب دوں گا, اجر دوں گا, اور آخرت میں تمہیں اس کا انعام ملے گا, اور بعض دفعہ اس دنیا میں بھی انعام مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا مل سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے بھی ہے, غفور بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے کیا سلوک کرنا ہے کس کے ساتھ. ہو سکتا ہے کوئی نیکی کسی انسان کی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اگر اس نے بعض احکامات پہ عمل نہیں بھی کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور کہہ دے اچھا فلاں نیکی کی وجہ سے تمہیں میں نے بخش دیا, تمہارے وہ پچھلے گناہ معاف کر دیے میں نے. اور بعض دفعہ کوئی ایسا بڑا گناہ انسان کر لیتا ہے تو جس کو نہیں بھی اللہ تعالیٰ بخشتا. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو اس نے بخشنا ہے اور کس سے رحم کا سلوک کرنا ہے اور کس کو سزا دینی ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کی ریوارڈ بھی دوں گا, جزا بھی دوں گا, اور اگر تم نہیں کرو گے تو میں سزا بھی دوں گا. تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کب ناراض ہو جائے, کس بات سے ہماری اس لیے سزا دے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے نیک عمل کریں اور بری باتوں سے بچیں. باقی کہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا, اللہ تعالیٰ آخر میں کیا سلوک کرے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا بخش بھی سکتا ہے
اور سزا بھی دے سکتا ہے. یہی تمہارا سوال تھا نا؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. پیارے حضور، میرا نام ہے عابدہ محمود اور میں مجلس تھاؤنس سے ہوں. میرا ایک سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور انسان بھی اس دنیا میں رہتے تھے، کیا ان انسانوں کے بارے میں کوئی معلومات ملتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے؟ ہمیں اور تو معلومات نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تم سب کے سب لوگ جو ہو یہ زمین پہ رہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم آتے ہیں، جو انبیاء آئیں گے ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے حکم ماننا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور شیطان سے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے؟ تو تمہیں میں انعام دیا کروں گا، تمہیں جزا دیا کروں گا اس کی، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی اگر بری باتیں کرو گے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی اور مذہب کی تاریخ میں تو کوئی اور بات نہیں ملتی. یہ بہرحال ملتا ہے کہ آدم اکیلے نہیں تھے بلکہ ایک قوم تھی، اور وہ قوم ہی دنیا میں آباد تھی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام عافیہ مسعود ہے اور میں 14 سال کی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے غیر مسلمان نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے برے اثرات کی وجہ سے خدا اور دین پہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو کچھ سمجھائیں وہ ہماری بات نہیں سنتے. تو میرا سوال ہے کہ ہم ان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنوں کو بھی سنبھالو، ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ بچے بچیاں جو ہیں نا وہ ان کے انفلوئنس میں نہ آ جائیں، ان کے اثر کے تحت نہ آ جائیں. ٹھیک ہے؟ پہلے ہمارا کام ہے اپنوں کو سنبھالنا، ان کو بتانا اچھی طرح کہ خدا ہے، ہیں، اور اس کے لیے خدا کے ثبوت کے طور پہ واقعات پیش کرنا، ہیں، اپنی کہانیاں سنانا، واقعات بیان کرنا، یہ بڑوں کا بھی کام ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کی باتیں بتانا، یہ بھی کام ہے. اچھی کوئی خواب دیکھے اور پوری ہو جائے تو وہ بھی بتانا کہ اچھا اس طرح خدا ہے. باقی خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو جتنے بھی خدا سے دور جانے والے لوگ ہیں، تمہارا سوال یہ ہے نا کہ جو لوگ ہیں خدا سے دور ہو رہے ہیں، اس کا ہمارے پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، اس سے ہم کس طرح بچیں، یہ سوال ہے تمہارا؟ نہیں، وہ سوشل میڈیا سے ادھر دور ہوتے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کیسے زیر اثر آتے جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا میں ہر وقت انوالو رہتے ہیں، اور اپنے جو مقصد ہے پیدائش کا اس کو بھول گئے ہیں، نمازوں کو بھول گئے ہیں، وقت یاد نہیں رہتا، سارا دن اسی انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. یہ مطلب جی، اور یہ بھی کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہوتے ہیں جو ان کو پھر دور کرتے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر وہ انفلوئنس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہی بات ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہمارے اپنے بچوں کو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ یقین کرو. اللہ تعالیٰ کے حضور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمازیں پڑھنے کا، اس میں نمازوں میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے. اور دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے بچ کے رہے. باقی یہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں، تو یہ شیطانی چالیں ہیں. شیطان نے کہا تھا جب آدم پیدا ہوا تھا اس وقت ہی کہا تھا نا کہ میں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا. ہر زمانے میں شیطان نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا ہے. اس زمانے میں شیطان نے سوشل میڈیا کو بھی اختیار کر لیا. اب سوشل میڈیا جو ہے نیک کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برے کاموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے؟ اب سوشل میڈیا پہ تم اچھی باتیں ڈال کے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہو. اور لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں، جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. تو اس کے جواب میں
تم لوگوں کو چاہیے جب ایسی باتیں دیکھو تو جو پڑھی لکھی اور علم والی لڑکیاں ہوں وہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا میں اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ آیا لیکن اس کا جواب یہ ہے، مذہب کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے تو اس کا جواب یہ، اپنی ایک ٹیم بناؤ نوجوان لڑکیوں کی، وہ سوشل میڈیا پہ جواب دیں۔ اگر تمہارے سے بڑھ کے سوال ہے تو پھر لجنہ کو چاہیے کہ لجنہ ایک ٹیم بنائے اور ان کے جواب دیں، اور خدام الحمدیہ اور اسی طرح جماعت کی باقی تنظیمیں لوگ بھی اس کے جواب دیں سوشل میڈیا پہ ہی، اسی جگہ جہاں سوشل میڈیا پہ یہ آتا ہے وہیں کمنٹس کا بھی کالم ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے نا، اس کمنٹ میں تم اپنے باتیں لکھ سکتی ہو تاکہ ان کو بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، خدا یہ ہے، مذہب یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بعض لوگ جو فوری طور پہ زیر اثر آ سکتے ہیں، ان کو جب جواب مل جائے گا نا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اصل جو بات یہ ہے، تو پھر وہ بھی سوچیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جب تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہوگا، جو غلط راستے پر تمہیں لے جایا جا رہا ہے اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے تمہارے پاس حل ہوگا اس کا، ہیں، تو پھر لوگ پھر اس کو بھی دیکھیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں۔ باقی یہی شیطان نے کہا تھا کہ میں بگاڑ پیدا کروں گا، اور آج کل شیطان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں جو احمدی ہیں، تاکہ صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں، اور جو دوسرے ہیں ان کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دو تاکہ ان کے جو غلط باتیں ہیں ان کا رد ہو جائے، ان کو جواب مل جائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام بسمہ ظفر ہے اور میں مجلس کا اسلاوٹن سے ہوں۔ حضور، میں سوال کرنے سے پہلے میں نے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے دعا کا کہنا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ خصوصی طور پر میرے ماموں کی کامیابی کے لیے۔ میرا سوال ہے کہ جب آپ کو خط لکھیں تو کہا جاتا ہے اس کو مختصر لکھنا چاہیے، لیکن اگر مسئلہ یا بات لمبی ہو تو حضور آپ کو بات کیسے بتانی چاہیے؟ مسئلہ ہو یا بات لمبی ہو تو پھر تو لمبا خط بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پوائنٹس بنا کے لکھ سکتی ہو، 1 2 3 4 5، اگر پوائنٹس بنا کے لکھو نا تو جلدی سے ہو جائے گا۔ اگر 10 صفحوں کا خط لکھو گی تو میں اس کو اپنے دفتر کو کہوں گا اس کا سمری بنا دو، خلاصہ بنا دو اس کا، ہیں، تو وہ پوائنٹ بنا کے دے دیں گے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے بعض پوائنٹ جو تمہارے دین ہو وہ رہ جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی، اگر بہت لمبی بات ہے نا تو 1 2 3 4 5 6 کر کے نا پوائنٹس لکھ کے تو دے دو کہ یہ پوائنٹ ہیں، یہ باتیں ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید میں کھول کے بیان کروں تو میں مزید کھول کے لکھ دوں گی اگر ان میرے پوائنٹ سے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ پہلی دفعہ تم مختصر 10 صفحوں کے خط کو 2 صفحوں میں تو لکھ سکتی ہو، لیکن 10 صفحے کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام ذوالفشاں۔ میرا نام ذوالفشاں ہے اور میں جماعت عزلون سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر اسکول میں بہت زیادہ ریسزم کا سامنا کرنا پڑے اور کوئی بات نہ کرے، یہاں تک کہ گروپ پروجیکٹس میں بھی ساتھ کام نہ کرنا چاہے، وہ اگر تمہارے ساتھ وہ جو جرمن ہے وہ بات بھی نہ کرنا چاہیں، ہاں، پھر تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک تو تم ریسزم میں اگر ہے تو جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہو کہ یہ ریسزم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسرے ان لوگوں سے، لڑکیوں سے، ساری تو نہیں ریسزم ہوتی نا، چند ایک ہی ہوتی ہیں، 2 4 ہیں جو باقی اچھی لڑکیاں ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے تم رابطہ رکھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ ان سے کہو یہ دیکھو ہم تو جرمنی میں آئے، ہم جرمن زبان بول رہے ہیں، ہم جرمن قوم کے ملک کے وفادار بھی ہیں، ہمیں یہی مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم تمہاری خاطر کام بھی کر رہے ہیں۔ اب میں پڑھائی اسکول میں کر رہی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں بڑی ہو کے کوئی اچھا کام کر سکوں، اور ملک کے کام آ سکوں،
ہیں ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں یا فلاں بنوں, اور ہماری بہت ساری لڑکیاں بنی ہوئی ہیں. تو اس قسم کے اگر ریسزم ہو تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی, اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور کہنا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ریسزم تو کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ہم وفادار ہیں ملک کے تو ہمارے سے یہ کیوں سلوک ہوتا ہے. ان جو اچھی لڑکیاں ہیں اپنے جو ریسزم کی قائل نہیں ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ اور ان سے ایسی باتیں کرو تو وہ خود ہی ریسزم کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے. بہت جگہ ایسا جرمنی میں بھی ہو رہا ہے اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کے اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہی ہمارے دوسری قوموں کے لوگوں کے ایشین کے جو ایشین آباد ہیں وہاں ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اور پھر تمہاری طرف سے ہو کے وہ ان کو جواب دیتے ہیں. تو اپنے جو دوسری اچھی لڑکیاں اور اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دوست بناؤ, وہ خود ہی ان ریسزم کرنے والوں کو جواب دے دیں گی. لیکن خود تمہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا پڑے گا. ان کی اچھی باتیں اختیار کرو اور اپنی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام شافیہ قاضی ہے, میں مجلس ہانہ سے ہوں. اور پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ میری فیملی کے لیے دعا کی درخواست ہے. اچھا آگے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں اکثر اسکول اور اساتذہ کی طرف سے کلاس ٹرپس کا انتظام کیا جاتا ہے جن میں پڑھائی کا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے. ایسے طلباء و طالبات جو حصہ نہیں لیتی ان کے نام اسکول کے ادارے میں دیے جاتے ہیں اور غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسکول کے نمبروں پر بھی اثر پڑتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے حضور؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو تفریحی ٹرپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اس پہ تو بالکل نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے نزدیک وہ صرف فن کے لیے ہوتے ہیں اور وہاں فن میں بےہودگیاں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں میں, ان ملکوں میں. ٹھیک ہے. دوسرے ٹرپس ہوتے ہیں جو بعض جو ٹرپس ایسے ہوتے ہیں جس میں تمہاری پڑھائی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتے ہیں, ریسرچ کے لیے ہیں جاتے ہو. مثلا بایولوجی کا سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس میں ٹرپ ہے, بعض میں زو میں لے کے جاتے ہیں یا وائلڈ لائف دکھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں. تو وہ تو اس کے لیے اگر جانا پڑے تو جانا چاہیے. وہ کوئی 2 راتوں کے 3 راتوں کے ٹرپ تو نہیں ہوتے, عموماً 1 آدھ رات کا ہی ہوتا ہے. تو پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ٹرپس کو اوائڈ ہی کیا جائے. ایسے سبجیکٹ تمہارے نہ ہی ہوں جن میں لا جائے, لیکن تھوڑے بہت اگر اثر پڑ بھی جائے تو کیوں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. یہاں بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جرمنی میں ہی, وہ میڈیکل میں بھی پڑھ رہی ہیں, انجینئرنگ میں بھی پڑھ رہی ہیں, اور ٹرپس میں وغیرہ میں کوئی نہیں جاتی رہی اپنے اسکول کے زمانے میں. ان کو پھر بھی داخلہ مل گیا. اگر اچھی پرفارمنس ہو, اگر تمہارے پیپر اچھے ہوں تو مجبور ہوتے ہیں یہ تمہیں داخلہ دیں. اس لیے اس کو بہانہ نہ بناؤ کہ جی ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں اس لیے ہم نے جانا ضروری ہے. نمبر کوئی نہیں کٹتے, اور اگر ہوتے ہیں تو بڑے معمولی سے نمبر اس کے ملتے ہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے جو نمبر ملا کرتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ جی بالکل نمبر کٹ گئے یہ غلط ہے. ہاں اگر انتہائی کو صبح سے شام تک کا ٹرپ ہے جس سے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں تمہارا علم بڑھتا ہے وہاں لے جانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اوور نائٹ ٹرپس عموماً اوائڈ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک. پیارے حضور, میرا نام رحیم ملک ہے اور میں مجلس ہاتھا سیم سے ہوں. میرا سوال ہے کہ لوگوں میں نظر بد سے متعلق جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس میں اسلام میں کوئی اہمیت ہے؟ نظر بد, بات یہ ہے کہ
انسان میں جہاں تکبر پیدا ہوتا ہے اپنے اوپر ہی نظر لگ جاتی ہے اپنی. ٹھیک ہے, کسی کی نظر بد سے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک دفعہ ایک جگہ یہ بھی روایت ہے کہ جو ماں کی نظر ہے اپنے بچے پہ لگ جاتی ہے. اب ماں تو بچے سے پیار کرنے والی ہوتی ہے, اس کی نظر کس طرح لگ جاتی ہے؟ اس کی نظر اس طرح لگ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے دیکھو میں کتنی اچھی پرورش کر رہی ہوں بچے کی, اور اس کو دودھ پلاتی ہوں, اس کی کیئر کرتی ہوں, کھانا پینا اچھا کر رہی ہوں, دیکھو کتنا اچھا ہے, صحت مند ہے, موٹا تازہ ہے, اور میری محنت کی وجہ سے ہے. وہ اپنی نظر ہی لگا دیتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے کام میں کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کوئی حاسد ہے, حسد کی نظر لگاتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ حاسدوں کے شر سے بچاؤ, کیونکہ پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی بعض لوگ جو زیادہ یقین رکھتے ہیں نا نظر بد پہ, ان کو پھر نظر اس طرح لگ جاتی ہے, وہ کسی کی نظر دیکھ کے نا خود ہی گھبرا کے نا, اب مثلا کوئی کھانا کھا رہا ہے نا, تم تو اور اس کو یقین ہے کہ فلاں جو لڑکی ہے وہ بری نظر سے مجھے اس کی نظر بد لگ جاتی ہے, تو تمہارے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے, تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے گا, تم کہو گی دیکھو اس کی نظر بد لگ گئی, حالانکہ وہ نفسیاتی اثر تمہارے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح نظر بد کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بری نظر سے لڑکے دیکھتے ہیں, جن کی جیلسی ہوتی ہے, ان میں پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں, اور وہ نقصان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچاتے ہیں جس کو انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. باقی صرف براہ راست نظر سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تم اللہ پہ یقین رکھنے والی ہو, حاسدوں کی حسد سے بچنے کی دعا کرنے والی ہو, اس لیے کہتے ہیں رات کو بھی سوتے ہوئے تینوں کل پڑھ کے سویا کرو, ہیں اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچا کے رکھے, اور آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے. تو اتنا کوئی نہیں ہوتا, نظریں بد نہیں لگتی. جو یقین نہیں کرتے ان کو کوئی نظر بد نہیں لگتی, جن کو وہم ہو جاتا ہے ان کو نظر بد لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تم پرواہ نہ کرو, تمہیں کوئی نہیں نظر لگے گی. لاہور پڑھ لیا کرو, لاہور والا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے, چلو. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عطیۃ الاول خان ہے, اور میرا سوال ہے کہ کیا سر پر اسکارف نہ لینا ایک برا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم بالغ ہو جاؤ, بڑی ہو جاؤ, تو اپنے سروں کو ڈھانک کے رکھو, اپنے سینوں کو ڈھانک کے رکھو. ٹھیک ہے, یہ قرآن شریف کا حکم ہے نا, کسی اور جگہ تو نہیں نا. ہم مسلمان ہیں نا, تم مسلمان ہو نا, قرآن شریف کو مانتی ہو نا, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ مانتی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ حکم دیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے. تو اسی میں قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ سروں کو ڈھانک کے رکھو اور اپنے سینوں کو ڈھانک کے رکھو, تاکہ لوگوں کے غلط نظروں سے بچ کے رہ سکو, اور عورت کا جو تقدس ہے وہ قائم رہ سکے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. تو اس لیے سروں کو جب بالغ ہو جائے لڑکی, 13-14 سال کی ہو, جوان ہو جائے, تو پھر سروں کو ڈھانکنا بھی, اور اپنا کوٹ پہننا, اپنے سینوں کو ڈھانکنا بھی اچھی بات ہے, اور یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ہم نے وہی حکم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. جی, اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر عمل کرنا چاہیے پوری طرح, اور اگر نہیں مسلمان تو پھر جو مرضی کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام عطیۃ القیوم احمد ہے, میں جماعت کھوبرن سے ہوں.
میرا سوال ہے کہ شہادت کا درجہ بلند کیوں ہے اور کیا خدا نے پہلے سے مقرر کیا ہے کہ کس کو شہادت نصیب ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو شہادت نصیب ہوگی کس کو نہیں، اور پہلے سے مقرر کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ آخر میں اس نے شہید ہو جانا ہے. اس لیے جہاں تک علم کا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کام کرے گا، اور اگر یہ کام کرے گا تو اس کو شہادت ملے گی. پھر باقی بلند اس لیے ہے کہ شہادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتا ہے انسان. جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پیار کا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایک مسلمان ہے، مومن ہے، اور ایک مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ قربانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جواب. دیکھو تمہارا کوئی پیارا دوست ہو، تمہارا کوئی پیارا دوست ہو اور وہ تمہارے لیے ہر قربانی کر رہا ہو، ہر قربانی کے لیے تیار ہو، اور وہ تمہارے لیے کہہ دے کہ میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو تمہیں اس سے زیادہ پیار ہو جائے گا نا اس سہیلی سے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ تمہاری خاطر کہیں قربانی کرے اور تمہاری خاطر تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو تمہیں اس سے زیادہ پیار ہو جائے گا نا، تم اس کے لیے دعا زیادہ کرو گی نا. ٹھیک ہے. تو بس پھر اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرتے ہیں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے اور پھر ان کو زیادہ ریوارڈ دیتا ہے. جزاک اللہ. ہاں جی، اب آخری سوال کر لیں جس نے کرنا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہانیہ احمد ہے. میرا سوال ہے حضور ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ دیکھو دعائیں جلدی قبول ہوں. جلدی قبول ہوں؟ یہ تو اللہ میاں کی مرضی ہے نا کب قبول کرنا چاہتے ہیں. تم اللہ میاں ہمارا کوئی نوکر ہے؟ نہیں تو پھر ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. جی. ہمارے یہ ذہن میں رکھو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ذات جو دیتی ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب طاقتوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو کہتا ہے میرے سے دعا کرو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے پہ ایمان بھی لاؤ، یومنو بھی، میرے پہ تمہارا ایمان پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے. تمہیں یہ باتیں یقین ہونی چاہیے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ صحیح باتیں ہیں، تم اس پہ عمل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ پہ ایمان کیا؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس پر ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا فرضوں کے لحاظ سے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں اچھی طرح پڑھو، ان میں دعا کرو. ٹھیک ہے. اب تم دیکھو کہ تم 5 نمازیں اچھی طرح پڑھ رہی ہو، دعا کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ذہنوں میں گندے خیالات، برے خیالات نہ لاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو کہ ہمارے خیالات پاک ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو برے لغو پروگرام ہیں، بری مجلسیں ہیں، ان سے بچ کے رہو. اب یہ دیکھو کہ ہم ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ گندی اور فضول لغو پروگرام جو ہیں وہ اس سے بچ کے رہتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تمہارے میں اندر کوئی برائی نہ ہو. تو دیکھو کہ ہم وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. جب ہماری اپنی ساری باتیں اچھی ہو جائیں گی اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ایمان لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہوگے اور پھر میری عبادت کرتے ہوئے دعا مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ٹھیک ہے. پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، بہت ساری اصلاح کرنی پڑے گی، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ نمازیں ایک دن کوئی ضرورت پڑی تمہیں کہ فلاں چیز میں نے لینی ہے
تو اس دن تم نے بڑی رو رو کے دعائیں کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, ایک ہفتہ نماز پڑھ لی, اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا تو بھول گئی پھر نمازیں پڑھنا, بھول گئی پھر قرآن شریف پڑھنا, بھول گئی پھر اچھی اخلاق دکھانا, بھول گئی پھر لوگوں کا ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح تو نہیں بات مانے گی نا. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے اور تم نے اپنا ارادہ کیا ہے کہ میں پورا ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانوں گی, تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں بھی تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ٹھیک ہے جی, چلو. اچھا صدر صاحبہ, وقت ختم ہو گیا آپ کا اب. ٹھیک ہے, جزاک اللہ پیارے حضور. اب کتنی ناصرات بیٹھی ہیں, لجنا بھی بیٹھی ہے یہاں؟ نہیں, یہ میارے اول کی بچی ہیں, 535 بچیاں 535 بچھائی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, بڑی تعداد کٹھی کی ہے. اچھا, اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. السلام علیکم.